بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کتنے قاعدے پڑھ لیے ہیں؟ 9 قاعدے پڑھ لیے ہیں. اب ہم 10واں قاعدہ پڑھیں گے. اس قاعدے کا نام کیا ہے جی؟ ظرف والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ قاعدہ یہ ہے بھائی سنو، صحیح، محموز، اجوف اور مضاعف سے ظرف مفعل یا مفعل کے وزن پر آتا ہے. صحیح، محمود، اجوف اور مضاعف سے ظرف مفعل یا وزن پر آتا ہے. کی مطلب اس گل دا؟ آپ یوں کہہ لیں کہ صحیح وہ کلمہ جو اب تک سامنے سے صحیح بن رہا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں حضرت، خیر ہو. وہ کلمہ جو اب تک سامنے سے محمود بن رہا ہے یا کیا بن رہا ہے؟ اجوف بن رہا ہے یا مضاعف بن رہا ہے، وہ والا کلمہ جو ہے اس کے مضارع کو ہم دیکھیں گے. مضارع کے عین کلموں کو دیکھیں گے. عین کلمہ مکسور ہے، مفتوح ہے یا؟ اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف کا عین کلمہ مرو یار کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. ضرب یضرب سے ظرف کیا آیا ہے؟ مضربن. تو یضرب اب تک سامنے سے کیا بن رہا ہے؟ صحیح بن رہا ہے نا. صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے روح فیصلے کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور 2 حرف ایک جنس کے بھی. تو یضرب بہت رہا اور روح فیصلے، یہ کلمہ صحیح ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ اب مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف کا عین کلمہ کیا آ گیا جی؟ یضرب سے ظرف کیا آیا؟ مضربن. یعنی ظرف کا عین کلمہ یوں کہہ لیں مضارع کے عین کلمہ کے کیا ہو گیا جی؟ تابع ہو گیا. کن میں؟ صحیح، محمود، اجوف اور مضاعف میں. اچھا جی، اور اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو پھر ظرف کا عین کلمہ مفتوح ہوگا. دیکھیں جی، ناصرہ ینصرو، ناصرہ اس سے ظرف کیا آتا ہے؟ بولو یار، منصرن. کیا آئے گا؟ منصرن. تو ظرف کا عین کلمہ مضموم ہے اور مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو ظرف کا عین کلمہ مفتوح آ گیا. فاتح یفتح سے ظرف کیا آئے گا؟ مفتحن. تو مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے تو ظرف کا عین کلمہ مفتوح آ گیا ہے. اچھا جی، محمود کو دیکھ لیں. اخذ یاخذ باب ناصرہ، اس سے ظرف کیا آئے گا؟ مأخذن. کیا آئے گا؟ مأخذن. یعنی صحیح، محمود، اجوف اور مضاعف. اجوف اور قال یقول سے ظرف کیا آتا ہے؟ مقالن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مقالن. نہیں پڑھا نا ابھی آپ نے تعلیل والی جو گردانے وغیرہ نہیں نہ پڑھی. قال یقول یہ اجوف واوی ہے، یہ کیا ہے؟ باب ناصرہ یعنی شروع سے ہے، اس سے ظرف مقالن آیا ہے. کیا آیا ہے؟ تو اصل نکلے گی اس کی مقالن بر بدنے مفعلن. تو صحیح، محمود، اجوف اور مضاعف سے ظرف اور بولو مفعلن یا مفعلن کے وزن پر، یعنی مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف کا عین کلمہ، اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے تو ظرف کا عین کلمہ مفتوح ہوگا. اچھا جی، اور مثال سے، کس سے؟ مثال سے ظرف مفعلن کے وزن پر آئے گا. مثال سے ظرف یعنی جو کلمہ ہفتہ تک سامنے سے مثال بن رہا ہے، خواہ وہ مثال بابی بن رہا ہے، خواہ وہ مثال یائی بن رہا ہے، خواہ وہ اس کے مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے، مفتوح ہے یا مضموم ہے، جو بھی ہو ظرف کا عین کلمہ مکسور آئے گا. یعنی مثال سے ظرف مفعلن کے، اور لفیف و ناقص سے ظرف مفعلن کے وزن پر آئے گا. لفیف و ناقص سے ظرف خواہ لفیف مفروق ہو، خواہ لفیف مقرون ہو، خواہ مضاف ثلاثی ہو، خواہ مضاف اور بولو اور لفیف و ناقص، سوری، خواہ لفیف مفروق ہو، خواہ لفیف، خواہ ناقص پاوی ہو، خواہ ناقص. اور بھائی استاد بھی بولے جانا کی ہوا توجہ نہیں رہی. خواہ ناقص واوی ہو، خواہ ناقص یائی ہو. تو اب دیکھ لیں یہ جو ہے مطلب لفیف و ناقص سے ظرف کس وزن پر آئے گا؟ ادھر ہم نے مضارع کے عین کلمہ کو نہیں دیکھنا ہے. اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں مضاعف سے جو ظرف ہے نا، ظرف وہ مفعلن کے وزن پر آتا ہے. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ مضاعف سے ظرف جو ہے نا وہ عین کلمہ کے تابع ہو کر آئے گا. اگر مضاعف کا عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف کا عین کلمہ مکسور، اور اگر مضاعف کا عین کلمہ
مفتو یا مضموم ہے تو ظرف کا عین کلمہ مفتو آئے گا. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, آپ کو اختلاف کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا. تو یہ کتنے قاعدے مکمل ہو گئے آپ کے؟ 10 قاعدے مکمل ہو گئے ہیں.